دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ یہ دن حضور کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ والو، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ولادت حضور کا دن ہے اور جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ بھی نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ خدا کی قسم، اس وظیفے کو میں 2-3 سالوں سے پڑھ رہا ہوں اور میں روزانہ کی بنیاد پر اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو پڑھتا ہوں۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ بولیں گے کہ میں نے قسم کیوں کھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ آج کا دن کتنا زیادہ خاص ہے، کتنا زیادہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور میں نے جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں اور ابھی بھی میں نے اس عمل کو پڑھا ہے اور الحمدللہ مجھے اس وظیفے سے بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ۔ گھر مانگو گے گھر ملے گا، رحمت مانگو گے رحمت ملے گی، شفا مانگو گے شفا ملے گی۔ اگر آپ لوگ عمرے پہ جانے کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک آپ کو عمرے پر بھی بھیج دے گا۔ اس وظیفے کو بس آج کے دن کر کے دیکھو اور پھر دیکھو کس طرح سے کامیابیاں آپ کے مقدر میں آتی ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ یہ ایک جادوئی تسبیح ہے، یہ ایسی تسبیح ہے کہ دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے، آپ کے تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، نصیبوں کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے بہت سارے اس طرح کے وظائف، چھوٹے چھوٹے اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری پوری امت کو بتا کر گئے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ جس طرح سے ایک حدیث ہے کہ سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو زیادہ مشہور نہیں، سورۃ التکاثر، مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ میں نے نبی پاک سے سنا، جو بندہ بھی سورۃ التکاثر کو صرف 1 بار پڑھتا ہے تو وہ پوری زمین کو، جو پوری زمین ہے، اس کو سونا بنا دے، اور وہ بھی انعام اس کے لیے کم ہے جو اللہ پاک اس کو عطا کرے گا۔ اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ رمضان شریف کے لیے کی گئی ہے، لیکن بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس سورت کو فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اس سورت کو جب آپ لوگ رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے تبھی آپ کو فائدہ دے گی، ایسا نہیں ہے۔ بتا کر گئے کہ زیادہ فائدہ تب ہے، لیکن ادھر 70 گنا کم فائدہ کر لیں، لیکن فائدہ تو ہے نا۔ لیکن اس حدیث کو ہم تک زیادہ لوگ نہیں پہنچا پائے، وجہ یہ ہے کچھ حدیثیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تسبیح بھی ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت کم لوگ اس تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہے نبی پاک کی بتائی ہوئی، ہے مدینے پاک والے سرکار کی بتائی ہوئی، اور یہ وظیفہ 100% میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا یہ وظیفہ۔ آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ یہ جو میں نے عمل کرا ہے اس کا مجھے فائدہ ابھی سے ملنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے سے دولت مانگو گے دولت ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی، شفا مانگو گے شفا ملے گی، کوئی حاجت کرو گے، خواہش کرو گے، رشتوں کے لیے پڑھو گے، بندشوں کو کاٹنے کے لیے پڑھو گے، کاروبار میں عروج و ترقی کے لیے پڑھو گے، جس چیز میں آپ لوگ آسانی چاہتے ہیں۔ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک پورے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ پاک اپنے قریب کر لیتے ہیں، اللہ پاک اپنا لاڈلا بنا لیتے ہیں۔ یہ اتنی خاص عمل، یہ اتنی خاص اور جادوئی تسبیح ہے۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کے ولادت کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف 1 بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف 1 دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، روزوں کی پابندی کرا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور اگر جیب اجازت دے تو نئے کپڑے سلواؤ، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اللہ والوں، نبی پاک خود بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والو، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے کی پابندی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر، کچھ وقت نکال کر ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا دن ہے، پڑھنے والا جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، آج مانگنے کا دن ہے، آج مانگنے کا وقت ہے، صرف اور صرف چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا پورے سال کے مزے اڑاتا ہے، پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن اس خاص عمل کو بالخصوص کرنا ہے۔ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور آج کی وہ مقدس گھڑیاں ہیں، آج کا یہ خاص عمل ہے جو آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ میں تو گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتا، اپنا گھر کیسے لوں گا۔ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ نبی پاک کے ولادت کا دن ہے۔
اس عظمت کی گھڑیوں میں، اس افضلیت والی گھڑیوں میں آپ لوگوں نے اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں، اپنے رب کو دیکھ کر مانگو کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے، آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہو نہیں سکتی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص دن، اس خاص لمحات میں یہ خاص عمل بالخصوص پڑھنا ہے۔ وہ ذات 1 منٹ میں مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لو، بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک کرا لو، لاکھوں روپے خرچ کر لیے، آج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب سے مانگو، آپ کو نرینہ اولاد بھی ملے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہو تو نرینہ اولاد بھی ملے گی۔ اگر ڈاکٹروں کی فیسوں سے تنگ آ چکے ہو تو آج اللہ پاک کی بارگاہ میں آؤ اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں جوان ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ حضور کی ولادت کے مہینے میں رب کی ذات فرماتی ہے کہ آپ کو مانگنا نہیں پڑتا، آپ رب کریم کو راضی کریں، ہر شے آپ کی طرف خود چل کر آئے گی۔ اور آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرا لیں، بڑے بڑے اعمال کر لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن نوکری نہیں مل رہی، تو آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کی ولادت کے دن میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ نوکری جس کے لیے آپ نے سفارشیں کرا لی، ٹھوکریں کھا لی، آج وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والوں، جن گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے برکتی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود پیسوں کی سمجھ نہیں آتی، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول رہتا ہے، ہر طرف سے مصیبتیں، ہر طرف سے پریشانیاں، ہر طرف سے تنگ دستیاں ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کے ولادت کے دن یہ وظیفہ، یہ خاص عمل ایک بار پڑھنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے، آج کا وظیفہ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا وظیفہ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کے ولادت کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران مانگ لینا، کیونکہ آج رب کی بڑائی بیان کرنے سے، آج اللہ اکبر کا ذکر کرنے سے رب کی ذات اپنی رحمت، اپنی برکت کے جلال میں آ جائے گی۔ پھر مانگنے والوں کی نہ شکلیں دیکھی جائیں گی، نہ اعمال دیکھے جائیں گے، رب فرمائے گا فرشتوں یہ جو مانگتا ہے عطا کر دو۔ آج آپ یہ وظیفہ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی لاپرواہی نہیں چلے گی۔ آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ بے شک آپ لوگ کاروبار کی طرف ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں، آفس میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، صرف 1-2 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگوں نے اس خاص دن، اس خاص عمل کو کر لینا ہے۔ اول تو پوری دنیا میں چھٹی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی جاتی ہیں،
لیکن میری ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بے پردگی کے عالم میں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ پر نیکیاں نہیں، آپ پر لعنتیں برستی ہیں، کیونکہ مرد بھی آپ کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اتنی ہی خوشیاں منانی ہے آپ لوگوں کو، تو نبی پاک کا میسج بھی یہی ہے کہ تم لوگ باپ پردہ رہو۔ اول تو گھر سے باہر نکل ہی کیوں رہی ہو؟ منع کیا گیا ہے کہ غیر ضروری بار آپ لوگ نہیں نکلیں۔ آپ لوگ بے شک اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، کوشش کریں باپ پردہ ہو کر نکلیں۔ اور ویسے بھی بھیڑ باڑ بہت ہوتی ہے، دھکے لگتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر پر ہی قیام کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ برکت والا دن آپ لوگوں کے لیے زحمت والا دن بن جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن کو لاپرواہی میں مت گزار دینا۔ باہر روڈوں پر نکل جاتے ہیں، گھومنے پھرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا، رب کو راضی کرنے کا، یہ موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارہ پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پہلے میرے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آج نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ آج کی دعا بہت خاص ہونے والی ہے، آپ لوگوں نے لازمی اس دعا کا حصہ بننا ہے، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کے ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے، آج ہمارے اعمال پہ نظر مت ڈال، ہمارے چہروں پہ نظر مت ڈال، میرے مولا آج کے دن پہ نظر ڈال کہ آج کا دن کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، تیرے حبیب کی ولادت کا دن ہے۔ میرے مولا، آج جو تیری بارگاہ میں منگتا بھگاری فقیر بن کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لے۔ میرے مولا، آج ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، آج کے دن ہم سب کو امت مسلمان کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو ہمارے لواحقین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ میرے مولا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، روزہ حشر میں میرے مولا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے سے بچا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی مدد فرما۔ میرے مولا، بیت المقدس کفار کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، ہماری بزرگوں کی قربانیاں رائگاں جا چکے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو فراموش کر دیا۔ میرے مولا، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، لیکن ہم پھر دوبارہ سے قربانیاں دینے کو تیار ہیں، پھر دوبارہ سے اپنی جانوں کے نذرانے لٹانے کو تیار ہیں۔ وہ مرد مجاہد زاہد فرما دے جو میرے مولا پھر دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کرے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور ساتھ میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے،
اس کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں، یہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، مطلب جو ترتیب بتائی جائے گی، جو تعداد بتائی جائے گی، اس کے مطابق پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مرکزی الفاظ ہیں۔ جب کوئی دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، جب تک وہ اپنی زبان حال سے اس بات کا اقرار نہ کر لے۔ اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہونا بھی ضروری ہے، عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ زبان سے اقرار کرے اور عمل پیرا نہ ہو پھر وہ منافقین میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہر خاص اور عام جانتا ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر pڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میں پچھلے 2-3 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ وظیفہ بہت خاص ہے، بہت مجرب ہے۔ یقین کریں، اس وظیفے کے اندر دولت بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، اس وظیفے کے اندر نور بھی ہے، اس وظیفے کے اندر اللہ پاک کی رضا بھی ہے۔ اب آپ لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ کی تعظیم کے مطابق ایک بات بتا دوں کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں ساری بھلائیاں، اچھی سے اچھی تسبیحات رکھ دیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو کلمات ہیں یہ افضلیت میں بھی بھاری ہوں گے، قبولیت میں بھی بھاری ہوں گے، اور رحمت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ تکبیر پڑھنی ہے، یعنی اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اللہ اکبر یہ بہت ہی خاص اور با اثر الفاظ ہیں، اور یہ اللہ پاک کے سب سے پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے، حالانکہ باقی جو کلمات ہیں ان کو 6 بار نہیں دہرایا جاتا، کچھ الفاظ کو 2 بار، کچھ کو 4 بار، لیکن 6 بار جو سب سے زیادہ کلمات دہرائے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کی صدا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگ اللہ اکبر آج دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور یہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو بتا اس بات پہ بار بار رہا ہوں کیونکہ یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جب کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ نبی پاک کی ولادت کے دن میں پڑھتا ہے تو اس کی پھر قسمت ایسے کروٹ لیتی ہے کہ وہ بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھی 33 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ بہت ہی خاص عمل، بہت ہی مجرب وظیفہ جو آج کا خاصم خاص ہے، جو آپ کی پریشانیوں کا آخری حل ہے، آپ کے معاملات میں ایسی آسانیاں ہوں گی کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये दो बार हो गया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के साथ नहीं पढ़ना। तादाद क्वांटिटी जो बताई है उसके मुताबिक ही पढ़नी है, ना कम ना ज्यादा। 33 का मतलब 33 ही है, ना 34 ना 32, 33 बार ही पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। जब भी ये वजीफा काम करेगा, हाथों की उंगलियों पर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, घर में पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेहतर है, पानी पे दम करके पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो इसकी रूहानियत है वो आपके अंदर तक चली जाएगी और उस पानी को आप लोग खुद भी पी ले। अगर आप लोग रोजे से हैं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोजा है, अगर आप लोगों का रोजा है तो फिर आप लोग इस अमल इस वजीफे को पानी पे नहीं पढ़े, अपने हाथों पर फूंक मारे और अपने चेहरे पर मस कर लें, अपने सर का मसा कर लें। इस तरीके से भी ये अमल हो जाएगा। ये बंदिशों का आखिरी हल है। बंदिशें कट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी और आपके मामलात में बेशुमार की आसानियां होने लगेंगी। तकदीर ऐसे करवट लेगी कि आपने भी कभी सोचा ना होगा। अल्लाह पाक ये वजीफा आपको भी करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी, जिस तरह से मैं हर साल कर रहा हूं, मुझे भी इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था। 3 अमाल छोटे छोटे जो आज के दिन आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि ये नबी पाक की विलादत का दिन है, इसको हरगिज भी आप लोगों ने जाया नहीं करिएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।